ایک جج نے میرے کو پوچھا تھا جب بابری مسجد ٹوٹی تھی کہ ہمارے ججوں کے اندر غیر مسلموں میں بھی یہ بات چل رہی تھی کہ ابابیل کے لشکر سے مدد کر کے ابرہا کے لشکر کو ہرانے والا، کعبے کو بچانے والا اللہ، بابری مسجد ٹوٹ رہی تھی اس وقت کہاں گیا؟ میں نے کہا ان سے کہہ دینا۔ اب ایک سوال ہے اور وہ یہ ہے وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، اور مسلمانوں کی مدد کرنا یہ اللہ پر حق ہے۔ اس کا تقاضا تو یہ ہے کہ ہمیشہ مسلمان جیتتے رہے اور کافر کبھی بھی نہ جیتے، حالانکہ بہت سے واقعات اس کے خلاف بھی ہوئے ہیں، ہوتے رہتے ہیں۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ خود اسی آیت میں موجود ہے کہ مومنین سے مراد وہ مجاہدین فی سبیل اللہ ہیں جو خالص اللہ کے لیے کفار سے جنگ کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کا ہی انتقام اللہ تعالیٰ مجرمین سے لیتے ہیں، ان کو غالب کرتے ہیں۔ فانتقمنا، پھر ہم نے بدلہ لیا، من الذین اجرموا، مجرموں سے، وکان حقا علینا نصر المؤمنین، اور ہم پر تھا حق کہ ہم مدد کریں مومنین کی۔ اس کے خلاف کوئی صورت پیش آتی ہے اگر، وہاں عموماً مجاہدین کی کوئی لغزش ان کی شکست کا سبب بنتی ہے، کچھ نہ کچھ ان میں کوتاہی ہوتی۔ جیسے بدر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احد میں کھڑا کیا تھا 70 صحابہ کو، میں چاہے ہماری لاشوں کو گھوڑے روند ڈالے، جیت ہو یا ہار ہو، تم یہاں سے ہٹنا نہیں، اور وہ ہٹے مال غنیمت جمع کرنے اور پیچھے سے پلٹ کے آ گئے۔ کون؟ خالد ابن ولید، اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، وہاں پر پھر پاسا پلٹا۔ تو مسلمانوں کی غلطی سے کہیں کچھ نہ کچھ ہوتا رہتا ہے، ورنہ تو مدد اللہ کرتے ہیں۔ جو لوگ محض اپنا، یہ مجھے بتانا ہے آپ کو کہ اللہ ایک طرف کہہ رہے ہیں کہ مسلمان مومنوں کی مدد کرنا یہ ہم پر حق ہے، جو لوگ محض اپنا نام مومن مسلمان رکھ لیں، جو لوگ محض ووٹنگ لسٹ میں تو مسلمان ہیں، اپنا نام مومن مسلم رکھ لیں، احکام خداوندی سے غفلت اور سرکشی کے عادی ہوں اور غلبہ کفار کے وقت بھی اپنے گناہوں سے توبہ نہ کریں، وہ اس وعدے میں شامل نہیں، وہ مسلمان ہی نہیں نام کے ہو۔ ایک جج نے میرے کو پوچھا تھا جب بابری مسجد ٹوٹی تھی، میں ٹیوشن پڑھانے جاتا تھا سائیکل پہ کیمپ میں، تو جج صاحب نے پوچھ لیا میرے کو کہ ہمارے ججوں کے اندر غیر مسلموں میں بھی یہ بات چل رہی تھی کہ ابابیل کے لشکر سے مدد کر کے ابرہا کے لشکر کو ہرانے والا، کعبے کو بچانے والا اللہ، بابری مسجد ٹوٹ رہی تھی اس وقت کہاں گیا؟ میرے کو پوچھا کیا ایسا ہمارے میں بات چل رہی تھی؟ غیر مسلم بول رہے تھے۔ میں نے کہا ان سے کہہ دینا بابری مسجد کے وقت میں تمام مسلمان اگر وہاں کے متولی عبد المطلب حضور کے دادا کی طرح صرف اللہ پر بھروسہ کر کے اگر کعبے کے حفاظت کا واسطہ دیتے تو اللہ کرتا۔ یہاں تو نیتاؤں پر بھروسہ تھا۔ کس پر بھروسہ تھا؟ نیتاؤں پر بھروسہ تھا، اللہ پر نہیں تھا۔ اگر 100% اللہ والے بن جاتے، اے اللہ تیرا گھر تو دیکھ لے، تو اللہ بچا سکتا تھا، وہ بچاتا، لیکن یا تو ہم بچائیں گے، ہم یہ کریں گے، ہم وہ کریں گے، تو وہ بات پیدا نہیں ہوئی یہاں پر۔ وہ بات اگر پیدا ہو جائے تو اللہ آج بھی مدد کر سکتا ہے، آج بھی ہو جو براہیم سیمہ پیدا آنکھ کر سکتی ہے، پھر انداز گلستہ پیدا۔ اس کے آدمیوں نے بھرم میں اس کے جانور عبد المطلب کے اونٹ اور بکریاں وہ سب لے لی، تو یہ پہنچے دربار میں، کون آیا ہے کہ یہ کعبے کے جس کو آپ ڈھانے کو جا رہے ہیں ابرہا، یہ اس کے متولی ہے، چیف متولی ہے، یہ آئے ہیں۔ اچھا، بہت اچھا ہوا، ریکویسٹ لے کے آئے ہوں گے، کیا بات ہے کہ میری بکریاں اور میری مویشی تیرے آدمیوں نے اٹھا لی ہیں، وہ مجھے دے دیں۔ کہنے لگے بہت عزت تھی آپ کی ہمارے دل میں، لیکن آپ نے تو آ کے بکریوں کا سوال کیا، ہم تو سمجھے جس گھر کے تم متولی ہو کعبے کو بچانے کے لیے آپ ریکویسٹ کریں گے۔ کہنے لگے بکریاں میری ہے، مجھے ان کا درد ہے، میں وہ ریکویسٹ لے کے آیا ہوں۔ رہ گیا کعبہ تو وہ بے سہارا نہیں ہے، اس کا ایک مالک اللہ موجود ہے، وہ اپنے کعبے کے حفاظت کرنا اچھی طرح جانتا ہے، میرے کو اس کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ہے آج بھی استخلاص کے ساتھ پورا اللہ کے حوالے ہو جائے تو اللہ مدد کرے گا۔ تو یہ جو اللہ نے فرمایا
مسلمان انتقام لینا غیر مسلموں سے اور مومنوں کی، مسلم لفظ نہیں ہے یہاں، میں نے بخاری میں پڑھایا ہے، مسلم اسلام ظاہر کو کہتے ہیں، یہ لباس، نماز، روزہ، یہ اسلام ہے. ایمان اندر ہے. ایمان کدھر ہے؟ اس لیے جنازے کی دعا میں ہے اللہم من احییتہ منا، ہم میں سے جس کو تو زندہ رکھے گا، فاحیہ علی الاسلام، تو اس کو اسلام پر زندہ رکھ، ظاہری نماز، اطاعت، فرما برداری کے ساتھ. ومن توفیتہ منا، اور جس کو تو وفات دے، فتوفہ علی الایمان، تو اس کو ایمان پر موت دے. اندر کا ایمان کام آئے گا موت کے وقت. ارے سمجھے کہ نہیں؟ تو اللہ نے یہاں آیت میں کہا نصر المؤمنین، نصر المسلمین نہیں. بات سمجھے؟ کچے کو بھی مسلم بولیں گے لیکن پکے کو مومن بولیں گے. کہ جب اللہ کی مدد، اللہ کہتے ہیں مدد کرنا ہمارے ذمے ہے، تو پھر غیروں کو غالب ہونے کیوں دیتا ہے؟ آج بھی موجودہ بھارت کے اندر یہی ہو رہا ہے، مغلوب و غالب. پھر مومنوں کو غلبہ کیوں نہیں دیتا ہمیشہ؟ تو اس کا جواب ہے یہ کہ صحیح معنوں میں اگر وہ مومن ہیں تو پھر اللہ کا وعدہ ہوگا، اور اگر ان کے ایمان ہی میں کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہے، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ قرآن میں ہے، اور تم ہی غالب ہو کر رہو گے اگر تم کیا ہو. وہاں بھی مومنین ہے، وہاں مسلمین نہیں ہے، کچے پکے مسلمان نہیں. تو غلبہ مومن کا وعدہ آیا ہے قرآن میں، یہ آیت کے تحت میں لکھا ہے، غلبہ مومن کا وعدہ آیا ہے قرآن میں. پھر نہیں غالب جو تو کچھ ہے کسر ایمان میں، پھر نہیں غالب جو تو کچھ ہے، وہ کسر کو پورا کرنا ہے. یہ تو یہ کچے مسلمان نصرت کے مستحق نہیں ہے. بات سمجھ میں آئی کہ نہیں؟ Please subscribe our YouTube channel.